دیکھیے کیریئر کاؤنسلنگ ایک ایسا لفظ بن چکا ہے اس وقت جو کہ مارکیٹ میں بہت زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کر رہا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو اس کی اہمیت کے اور اس کے اصل جو استعمال ہے اس کے بارے میں نہیں پتا۔ کیریئر کاؤنسلنگ بیسیکلی کہتے ہیں کہ سفر شروع کرنے سے پہلے رستے کے بارے میں جو رہنمائی ہے اس کو کاؤنسلنگ کہتے ہیں آپ۔ اور یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک زندگی بھر کے سفر پہ جا رہے ہیں اور اس سفر کا نام ہے تعلیم اور روزگار، لیکن اس کے بارے میں یہاں پہ کسی قسم کی کوئی گائیڈنس نہیں دی جاتی، کیونکہ جن لوگوں نے گائیڈ کرنا ہے کبھی ان لوگوں کو گائیڈ نہیں کیا گیا۔ تو اس وقت ہم نے انگریزوں کی دیکھا دیکھی، یوٹیوب کی کچھ ویڈیوز دیکھ کے، اور سوشل میڈیا کا ایک ٹرینڈ شروع ہے، تو اس کی وجہ سے کیریئر کاؤنسلنگ لفظ کو اڈاپٹ تو کر لیا، لیکن اس کی ابھی تک اہمیت کو ہم سمجھ نہیں پائے۔ بیسیکلی آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ایک اگر آپ یہاں سے 5 گھنٹے کا سفر کر رہے ہیں تو وہ آپ گوگل میپ پہ رستہ دیکھے بغیر یا کسی سے رستہ پوچھے بغیر نہیں سفر شروع کرتے۔ تو زندگی کا جو یہ 50 سال 60 سال کا سفر ہے، یہ آپ لوگوں سے رہنمائی لیے بغیر کیسے شروع کر سکتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ کیریئر کاؤنسلنگ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے اتنی ہی زیادہ ضروری ہے جتنی ہمارے زندہ رہنے کے لیے سانس اور ہوا۔ میٹرک کے بعد جو سب سے ایک تو خوشی کی بات ہوتی ہے کہ بچوں نے میٹرک جو ہے کلیئر کر لی ہے، لیکن پریشان کن مرحلہ بھی ایک شروع ہو جاتا ہے۔ وہ مرحلہ جو ہوتا ہے وہ بچے کے فیوچر کے بارے میں انتخاب ہے۔ انتخاب اس لحاظ سے کہ بچہ جو ہے اس وقت کنفیوژن کی حالت میں ہوتا ہے کہ میں اب کون سا جو ہے رخ، کون سی ڈائریکشن جو ہے اپنے لیے اڈاپٹ کروں اپنے مستقبل کے لیے۔ ہوتا کیا ہے، اب یہاں پر مختلف مراحل شروع ہو جاتے ہیں کہ بچے کے کلاس فیلو جو ہے وہ کسی فیلڈ میں جا رہے ہوتے ہیں، تو بچہ بعض اوقات ان کے ساتھ کہتا ہے کہ میرا دوست جو ہے یہ مضامین رکھ رہا ہے تو میں بھی یہ رکھ لیتا ہوں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدین کا پریشر ہوتا ہے، والدین کہتے ہیں جی ہم نے آپ کو ڈاکٹر بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو انجینئر بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو پائلٹ بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں تھوڑا سا جو ہے بعض اوقات بچے جو ہے وہ اپنے والدین کی خوشی کے ساتھ جو ہے اس میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات جو ہے بچے اپنے اوپر اس کو بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ اب اسی طرح سے اصل میں میٹرک کے بعد اور میٹرک کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس میں یہ ہے کہ بہت سی فیلڈز ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم انسان کو ضائع نہیں کرتی۔ آپ کوئی بھی شعبہ منتخب کر لیں اپنے مستقبل کے لیے، تعلیم آپ کو ضائع نہیں کرے گی۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں کہ جو ایف ایس سی کرے گا تو وہی مستقبل اس کا روشن ہوگا، باقی کسی کا روشن نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ بات نمبرز پر ہے، آج کل دور جو ہے وہ چل رہا ہے مارکس گیمز پر، نمبر گیم پر، کہ جس نے بہت زیادہ اچھے نمبر لے لیے ہیں اور اگر اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ ڈاکٹر بننے میں ہے تو وہ میڈیکل کا شعبہ ضرور اختیار کرے۔ اگر اس کا انٹرسٹ نہیں ہے میڈیکل کے شعبے میں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سی فیلڈز ہیں۔ ابھی میرا بچہ جو ہے میں نے اس کو میٹرک میں بایو کے ساتھ میٹرک کروائی ہے۔ اب ہوا کیا، میٹرک میں بایو کے ساتھ کرنے میں تو وہ ایگری تھا، اب جیسے میٹرک ایگزامز دے کے فارغ ہوا ہے تو اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے لیپ ٹاپس میں اور جو ہے موبائل میں، ٹیکنالوجی کی طرف آ گیا۔ تو اب مجھے کہتا ہے کہ جو ہے نا میں نے جو ہے کمپیوٹر کی جو ہے نا فیلڈ جوائن کرنی ہے۔ اب میں نے بچے کو فورس نہیں کیا کہ آپ نے بایو کے ساتھ جو ہے اپنا مستقبل جو ہے بنانا تھا، آپ تو اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ میں نے بچے کو کہا کوئی بات نہیں بیٹا، بایو آپ نے میٹرک تک اپنی اور میری خوشی کے ساتھ آپ نے اس میں ایگری سے، اب آگے آپ کا انٹرسٹ اگر کمپیوٹر کی طرف ہے، ٹیکنالوجی کی طرف ہے، جس طرف آپ کا ذہن ہے آپ وہی اڈاپٹ کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سیم اسی طرح والدین کو بھی چاہیے کہ سب سے پہلے جو ہے بچے کی مرضی کا پوچھ لیں۔ بچے کا انٹرسٹ جس طرف ہوگا وہ اس میں اپنا مستقبل جو ہے روشن جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ روشن مستقبل ہوتا ہے اس کا۔ کیسے؟ جس میں آپ کی پسند شامل ہو گئی، وہ بچہ جو ہے فل ڈیووشن کے ساتھ اسٹڈی کرے گا، اچھے مارکس لے گا اور اس کا فیوچر روشن ہوگا۔ آپ کوئی چیز اس کے اوپر مسلط کر دیں گے لیکن اس کا مائنڈ جو ہے اس طرف نہیں ہے تو وہ جو ہے بڑی مشکل ہو جائے گی اس کے لیے، تو مارکس کم آئیں گے، دوسرا وہ فیوچر جو ہے اس کے لیے جو ہے اپنا سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا کم نمبر لینے پر، اور وہ جو ہے نا جیسے کہتے ہیں نا بے دل سا ہو جانا، تو پھر آگے کے لیے مزید اسٹڈی کو کنٹینیو کرنا یا فیوچر کو اڈاپٹ کرنا، فیوچر بنانا جو ہے اس کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پھر میڈیکل کے علاوہ جو ہے پھر انجینئرنگ کا شعبہ آ جاتا ہے۔ انٹرسٹ کے اوپر بات کروں گا کہ اگر بچے کا
انٹرسٹ ہے کہ میں انجینئرنگ کی طرف جانا چاہتا ہوں تو اس کو انجینئرنگ کی طرف بھیجیں آپ. لیکن اگر اس کا انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ یہ مت سوچیں کہ اتنے اچھے نمبر لے لیے ٹھیک ہے جی تو یہ سمپل ایسے کرنا چاہتا ہے, نہیں یار ایسے نہ کرو, اپنا مستقبل ضائع نہ کرو, ایسا مت سوچے گا. بچے کو آپ نے کبھی بھی آپ نے اس کو اس کی جو پسند نہ پسند ہے اس پہ آپ نے اس کو غلط نہیں کہنا, اس کو تنگ نہیں کرنا. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. سپوز ایف اے رکھ لیے, ایف اے کے بعد ہوتا کیا ہے, ایف اے کے بعد آپ کے سامنے بہت واسٹ فیلڈز ہیں. اب آپ کے سامنے ایل ایل بی بھی ہے, اس کے لیے کیا ہے 12 سال کی تعلیم ہونا ضروری ہے. اب کوئی بھی جو ہے شعبہ ہو, آپ جو ہے بی ایس جو کرنا چاہتے ہیں, آگے بی ایس کا دور آ رہا ہے اور اس کا ایسوسیٹ ڈگری کا ہے, جنرل بی اے اور ایم اے کو جو ہے وہ ختم کرنے کی طرف ہے. تو ہوتا کیا ہے آپ کے فیوچر کا انتخاب جو ہے اصل میں انٹرمیڈیٹ کے بعد شروع ہوتا ہے. میٹرک میں بچہ اتنا میچور نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی اگر آپ بچے کی پسند میں بھی ایگری ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. کامرس کی فیلڈ جو ہے جوائن کر لیتا ہے. کامرس کی فیلڈ میں کیا ہے, کامرس کی فیلڈ میں اکاؤنٹس کی فیلڈ ہے, بینکنگ ہے, اور اس طرح سے مینیجر لیول پر جو ہے اچھے خاصے لیول پر جا کر جو ہے بچہ ڈائریکٹرشپ تک جاتا ہے. تو اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں. اگر بچے کا انٹرسٹ آئی کام میں ہے, کامرس فیلڈ میں ہے, بینکنگ میں ہے, حساب کتاب میں ہے, تو آپ اس کو آئی کام کروائیں. مارکس کوئی میٹر نہیں کرتا. آپ اس کو بچوں کے اوپر جو ہے مارکس گیم, نمبر گیم والے جو ہے وہ ٹیگ لگنا اور ان کو پریشان کرنا, اس طرح کے ایشوز سے بچوں کو باہر لے کر آئیں. مختصر سی زندگی ہے, خوش دلی سے کام کرنے دیں ان کو. آپ خوشی سے ان کو کرنے دیں گے, وہ دیکھیں کتنی خوشی سے کام کرتے ہیں اور ان کا فیوچر جو ہے وہ انشاءاللہ برائٹ ہوگا. اسی طرح سے ایک اور فیلڈ جو ہے وہ ٹیکنیکل کی آ جاتی ہے, جسے عام طور پہ انجینئرنگ کی فیلڈ بھی کہہ سکتے ہیں. ایک انجینئرنگ ہوتی ہے آپ میٹرک کے بعد جو ہے جسے آئی سی ایس پری انجینئرنگ رکھتے ہیں وہ, اور دوسرا جو ہے وہ ایک ڈپلوما ہوتا ہے 3 سال کا, اس میں 6 کیٹیگریز ہوتی ہیں. وہ اس میں بھی فیوچر برائٹ ہے بچوں کا. اس 3 سالہ ڈگری کو ابھی پچھلے دنوں میں ہی جو ہے ایکویلنس قرار دیا گیا ہے پری انجینئرنگ کے. تو اگر اس طرف بچے کا انٹرسٹ ہے, وہ بھی بچوں کے جو آپ کے سامنے ہے, الیکٹریکل ہے, میکینیکل ہے, اسی طرح سے 6 جو ہے وہ کیٹیگریز ہیں. سول انجینئرنگ کا ہے. بچے کا جس طرف انٹرسٹ ہے بچے کو آپ جانے دیں. بچہ نہ صرف تعلیم سے حاصل کرے گا بلکہ اس سے ہنر بھی وہ سیکھے گا. آپ میں بات کر رہا تھا ایف اے کے حوالے سے, تو بچہ اگر ایف اے پاس کر جاتا ہے تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچے کا فیوچر جو ہے برائٹ نہیں ہے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. بچہ آگے اپنا مستقبل جو ہے بی ایس کی بنیاد پر جس سبجیکٹ میں بھی بی ایس کا انتخاب کرے گا وہ جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ایل ایل بی کر سکتا ہے. ایل ایل بی آپ کے سامنے اس وقت جو ہے بہترین جو ہے فیوچر ہے اس میں. اس کے بعد جو ہے جو ایل ایل بی کرتے ہیں آپ کے سامنے اپنی جو ٹینیور ہوتا ہے اس کا وکالت کا پورا کرنے کے بعد وہ آگے ججز کی لائن میں آتا ہے. تو یہ اس میں کوئی ایسی پریشانی والی باتیں نہیں ہیں. مختصر بات یہ میں نے آپ کو پہلے بھی اظہار کر دیا کہ بچہ جس سبجیکٹ میں جس ڈائریکشن میں اپنا انٹرسٹ شو کرتا ہے آپ اس طرف اس کو آپ اس کے سپورٹ کریں. والدین کو چاہیے اس کے ساتھ سپورٹ کریں. ہاں یہ ضرور ہے کہ والدین بچے کے سامنے یہ ساری کیٹیگریز جو ہے وہ اوپن کر کے رکھ دیں کہ بیٹا اگر آپ ایف اے کرو گے تو اس میں آپ کا اس سبجیکٹ کے اندر آپ کا یہ جو ہے پروفیشنز آگے آئیں گے. اگر آپ کامرس کرتے ہیں, آئی کام کرتے ہیں, تو آپ کا یہ پروفیشن آگے بنیں گے. اگر آپ ڈپلومہ کرتے ہیں ٹیکنیکل کے جو 6 ڈپلومے ہیں انجینئرنگ کے, تو اس میں میرے بیٹے آپ جو ہے اسی فیلڈ میں جا سکتے ہیں. اگر آپ پری انجینئرنگ کرتے ہیں یا پری میڈیکل کرتے ہیں تو اس میں آپ کے اب پری میڈیکل کو ہی دیکھ لیں. پری میڈیکل میں اگر بچہ کر لیتا ہے تو آپ اس کو پریشان نہ کریں. بچہ اگر اپنے انٹرسٹ سے میڈیکل میں ڈاکٹر کے ایم بی بی ایس کے لیول کے مارکس لے آتا ہے, انٹری ٹیسٹ میں کامیاب ہو جاتا ہے, آگے میرٹ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر میرٹ نہیں بھی بنتا تو آپ بالکل پریشان نہ کریں. ہمارے ملک کا 70% جو ہے ایگریکلچر پر انحصار ہے. تو آپ اس کو فوریسٹ کی طرف لے کے جائیں, جنگلات کی طرف لے کے جائیں, ایگریکلچر کی طرف لے کر جائیں.
تو ان فیلڈ میں بھی ان کا جو ہے فیوچر برائٹ ہے. اسی کے ساتھ ایک اور جو ہے وہ ICS ہے. میرا خیال میں یہ آپ ڈیسائیڈ نہ پہلے کر لیتے ہیں کہ آپ نے ایسا فار ایگزامپل اگر اپنے سائنس کے ساتھ کی گیا یا 9th 10th ایون کے سائنس کے ساتھ کی گئی اور دوسرا آرٹس کو ہم پریفر کرتے ہیں جو کہ اب بہت کم ہوتا جا رہا ہے لیکن اگین ہے چیزیں, تو آپ وہیں پہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ آپ نے سائنس پڑھنی ہے آگے یا آرٹس پڑھنی ہے. تو یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ کے بچے کی قابلیت کے اوپر یا بچے کی اہلیت کے اوپر کہ وہ کس طرف جانا چاہ رہا ہے. اچھا اگین اس میں ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو بچہ آرٹس میں ہے وہ نکما ہے یا وہ نالائق ہے اور جو سائنس میں ہے وہ ذہین بچہ ہے. یہ آپ کے بچے کی چوائس ہوتی ہے. میں نے بہت سارے ایسے بچوں کو دیکھا ہے جنہوں نے آرٹس کے ساتھ کیا اور بورڈ میں پوزیشن لیا, تو اٹ مینس کہ انہوں نے ایک جو راستہ چنا تھا وہ بہترین راستہ اس کو پروو کر کے دکھایا کہ انہوں نے بہترین راستہ چوز کیا ہے. تو اسی طریقے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کس ڈسپلن میں جا رہے ہیں. اگین ضروری یہ ہے کہ آپ کا پیشن کس طرف ہے, کیا بننا چاہ رہے ہیں. اس میں اگین ہم گول سیٹنگ کی بات کریں گے کہ اگر آپ کے گول کلیئر ہیں, آپ کو پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, تب آپ اس راستے کو چنیں گے, اور وہ چاہے سائنس کا راستہ ہو یا سوشل سائنسز کا راستہ ہو, تو دونوں میں آپ کو کامیابی ملے گی. اور دوسری چیز ایز اے چونکہ بچے کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کیریئر کاؤنسلنگ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کبھی بھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ بچے نے کیا چوز کرنا ہے, وہ اس کے پیرنٹس نے چوز کرنا ہے. تو اگر آپ اپنے بچے کا مستقبل ابھی سے پلان کر لیں گے کہ میرا بچہ جو ہے وہ 22 سال کی عمر کے بعد کیا کرے گا یا کیسا بنے گا, تو آپ آج سے اس کے لیے پلاننگ شروع کرتے ہیں. تو آج سے آپ اس کے لیے سائنس چوز کریں یا سوشل سائنسز چوز کریں تو وہ دونوں میں ایکسل کرے گا, کیونکہ بچے کو نہیں پتا کہ اس نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے. تو پیرنٹس نے اگر ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کے کیا بنے گا, تو وہ اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو اب جب آپ سوچ لیتے ہیں نا کہ میں نے یہ کرنا ہے, چاہے وہ سائنس کا فیلڈ ہو یا سوشل سائنس کا فیلڈ ہو, تو راستے آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں. تو دونوں فیلڈ برابر ہیں, کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں ہے. ہاں دونوں کے اپنے پازیٹیوز ہیں, دونوں کے اپنے نیگیٹیوز ہیں. تو یہ بچے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے ضروری کیا ہے, یا اس کے ذہن میں انٹرسٹ کس چیز کے حوالے سے, سائنس کے حوالے سے ہے یا آرٹس کے حوالے سے ہے. کیونکہ اگر آپ پاکستان اسٹڈیز یا ایون اسلامیات میں بھی ماسٹر کر لیتے ہیں یا اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں, تب بھی آپ ایکسل کر سکتے ہیں. دیکھیں کون سے کی جب بات آتی ہے تو اس کا مطلب چوائسز کی بات ہے, انتخاب کی بات ہے کہ یا یہ چوز کرنا چاہیے یا یہ چوز کرنا چاہیے. تو پہلے تو جتنے آپ کے پاس آپشنز ہیں ان کو ٹیبل پہ اپنے سامنے رکھ لیں کہ مجھے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے. انتخاب کیسے کرنا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ ان کی پریکٹیکل امپلیکیشن کیا ہے, فیلڈ میں یہ کیسے کہاں پہ استعمال ہوں گے. اس کے بعد ان کو چوز کرنے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے اپنے بارے میں جاننا چاہیے, تھوڑی سی اپنی پرکھ ہونی چاہیے. جیسے انسانوں کی کیٹیگریز, جب ہم دو قسم کی بیسک کیٹیگریز ہیں, انٹروورٹس اور ایکسٹروورٹس. انٹروورٹس وہ ہوتے ہیں جو عموماً لوگوں سے گھلنا ملنا پسند نہیں کرتے, اور ایکسٹروورٹس وہ ہوتے ہیں جو شدید سوشل لائف پسند کرتے ہیں. اب ان کے حساب سے اگر شعبے ہم دیکھیں, میں سکسیس کی نہیں فیلئر کی بات کروں گا, تو اگر ایک انٹروورٹ شخص مارکیٹنگ میں چلا جائے گا تو وہ فیل ہو جائے گا, کیونکہ مارکیٹنگ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں آپ کو لوگوں سے بات چیت کرنی ہوتی ہے, سوشل لائف کو بہت زیادہ آپ رکھنا ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک ایکسٹروورٹ شخص اگر انجینئرنگ میں چلا جائے گا تو وہ فیل یا ہو سکتا ہے پاگل ہو جائے, کیونکہ انجینئرنگ میں آپ کو سارا دن مشینوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے اور وہاں پہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں. تو اسی لیے ایسے کیریئر کا انتخاب کرنے سے پہلے اپنے آپ کو جانیں, اور پھر جو آپ کا جس طرح کا شوق ہے اس کے مطابق جو مارکیٹ میں شعبے ہیں ان کے اوپر ریسرچ کیجیے. دیکھیں یہ سوال وہ ہے جو مطلب جس کے اوپر ہماری یوٹیوب بھی بھری ہوئی ہے, ہمارے موٹیویشنل اسپیکر کی آپ کو بے تحاشا ویڈیوز مل جائیں گی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ سوال ہے جس کو آج تک ایڈریس ہی نہیں کیا گیا, کیونکہ جتنے باتیں آج تک کسی نے کی ہیں وہ اپنے پرسپیکٹو سے کی ہیں. ہر کوئی جو اس پر گزری ہے وہ وہی باتیں بتاتا ہے, لیکن یہ وہ چیز ہے کہ اگر آپ ایک شوق رکھتے ہیں تو آپ اس کے لیے سب کچھ اپنا داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. بس آپ کو یہ انتخاب کرنا ہوگا, آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس چیز کی مارکیٹ میں امپلیکیشن کیا ہے, یا اس چیز کا لوگوں کو کیسے فائدہ ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص کو بولنے کا بہت زیادہ شوق ہے, اور اب وہ جاننا چاہتا ہے کہ میں اپنے بولنے کا شوق کیسے پورا کروں اور اس سے پیسے کیسے کماؤں, اس کو ایک کیریئر میں کیسے تبدیل کروں. تو جب گائیڈنس ملتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اسپیکنگ کوچ بھی بن سکتا ہے, پبلک اسپیکر بن سکتا ہے, ٹرینر بن سکتا ہے, وائس اوور آرٹسٹ بن سکتا ہے. ایسے بہت سے شعبے ہیں. تو اصل میں جو آپ کا شوق ہے
اس کو آپ کو اسٹرینتھ بنانا ہوگا اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ مارکیٹ میں اس کا شعبہ کیا ہے اور لوگ اس کے لیے کیوں آپ کو پے کریں. آپ اس کی وجہ سے لوگوں کے کیسے کام آ سکتے ہیں, فائدہ کیسے پہنچا سکتے ہیں. پاکستان میں نوجوانوں کی کمی نہیں ہے اور پاکستان کی پاپولیشن کا ایک مؤثر حصہ جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. اور یہ جو نوجوان ہیں یہ کسی بھی ملک کی ترقی میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ نوجوانوں میں وہ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں, وہ قابلیت پائی جاتی ہے, وہ سکل پائی جاتی ہے جس کے ذریعے ہم نسل نو کی تربیت کرتے ہیں نوجوانوں کی صورت میں, اور یہ نوجوان اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں اور اس طرح ملک کی ترقی میں حصے دار بنتے ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ارض پاک میں نوجوانوں کے لیے بہت سے مسائل ہیں. بے روزگاری کے مسائل, بے راہ روی کے مسائل, اخلاقی انحطاط کے مسائل, سماجی مسائل, معاشرتی مسائل, معاشی مسائل, بہت سے مسائل ہیں. نوجوان جو ہے بہت سے مسائل کا شکار ہے. ہمارا آج کا نوجوان اس ڈائریکشن پر نہیں چل پا رہا جس ڈائریکشن پر اس نے چلتے ہوئے اس ملک کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اس سماج کے لیے, اس علاقے کے لیے جس نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور آج کے دور میں جو ہمارا نوجوان ہے جہاں وہ معاشرتی, معاشی اور سماجی مسائل کا شکار ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی صلاحیتیں جب بروئے کار نہیں لاتا یا اس کی صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لایا جاتا تو پھر وہ ان مسائل کے ساتھ ساتھ صحت کی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایڈکٹڈ ہو جاتا ہے. کہیں وہ نشے کا استعمال کرتا ہے, منشیات کا استعمال کرتا ہے, آئس کا استعمال کرتا ہے, شیشے کا استعمال کرتا ہے, اور یہ اس قسم کے وہ جدید نشے ہیں جن میں وہ ایڈکٹ ہو کر اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیتا ہے. تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اسے دیکھتا ہے, آبزرو کرتا ہے, حکومتوں کو پتہ ہوتا ہے, اداروں کو پتہ ہوتا ہے, افراد کو پتہ ہوتا ہے, لیکن کوئی اس کے لیے مسیحا بن کر نہیں آتا. اگر وہ کسی مسیحے کا منتظر ہے, کوئی مسیحا اسے مل جائے تو وہ کمیونٹی, وہ لوگ جو اسے اس میں انوالو کر دیتے ہیں وہ اتنا انوالو کر دیتے ہیں کہ اس کا ان سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہمارا پڑھا لکھا نوجوان اور اس میں ہماری پڑھی لکھی جو خواتین ہیں, جو نوجوان ہیں, یہ میں نوجوان کی جو ایج ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرے خیال میں جو اپنا ٹین ایج سے نوجوان شروع ہوتے ہیں اور یہ تقریباً 40 کی ایج تک جو ہمارے یعنی کہ ایج چلتی ہے 40-45 تک, یہ سب نوجوان اور جوانی کے عالم میں آتے ہیں. تو جب روزگار نہیں ملے گا, بے روزگاری ہوگی, معاشرتی لحاظ سے افراتفری ہوگی, معاشی مسائل ہوں گے, اخلاقی انحطاط ہوگا اور نوجوانوں کو وہ آنر نہیں دیا جائے گا, وہ عزت نہیں دی جائے گی, تو پھر نوجوان جو ہے معاشرتی مسائل کا یقیناً شکار ہو جائے گا اور وہ انڈیزائریبل ویلیوز کو اڈاپٹ کرے گا. تو ڈیزائریبل ویلیوز کو اسے اڈاپٹ کروانا پڑے گا, اور جب تک ہم اس میں ڈیزائریبل ویلیوز کو انڈکٹ نہیں کریں گے اس وقت تک وہ انڈیزائریبل ویلیوز سے باہر نہیں نکل سکے گا. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. ہمارا آج کا نوجوان ستاروں پہ کمند کم ڈالتا ہے, بلکہ ہمارا آج کا نوجوان جو ہے وہ جہاز بنا پھرتا ہے, اور ہمارا آج کا نوجوان جو ہے وہ سیاسی نعرے لگا رہا ہوتا ہے. وہ اپنی ایکٹیویٹی کو, جو اس کی مینٹل اپروچ ہوتی ہے, جو اس کی لرننگ کی اپروچ ہوتی ہے,
جو اس کی परफॉर्म करने के यानी कि वक्त होता है वो सेहतमंद सरगर्मियों में नहीं लगाता, इसलिए जो है वो बेरार रवि का शिकार हो जाता है और उसे बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। लिहाजा ये समाजी साइंसदानों पर बात आ जाती है, सोशल साइंटिस्ट पर बात आ जाती है, सोशल एक्टिविस्ट पे बात आ जाती है कि वो नौजवानों की तरबियत करें, उनकी सोशल ट्रेनिंग करें, उनकी मेंटल ट्रेनिंग करें, उनकी इमोशनल ट्रेनिंग करें, उनकी फिजिकल ट्रेनिंग करें और इस ट्रेनिंग के ज़रिए इन नौजवानों को इस बेरारवी से, इन माशरती मसाइल से बाहर निकालें। जब माशरती मसाइल ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हमारा नौजवान जो है मुआशी मसाइल से भी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। बेरोज़गारी जो है ये आज का एक बर्निंग इशू है। अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोज़गारी ये रोज़ बरोज़ मुआशी मसले के साथ साथ समाजी मसला भी बनता जा रहा है, क्योंकि जब मुआशरे के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर तालीम याफ्ता अफराद की बहुतात हो जाए और उनके पास आला डिग्रियां हो जाएं और उनके पास काम करने के लिए मौके ना हों और वो लॉर्ड मकाले के फार्मूले को सामने रखते हुए सिर्फ ये चाहें कि हमें सरकारी नौकरियां मिल जाएं, हम बाऊ बन जाएं, हमें कुर्सी मिल जाए और हम एक स्पेसिफिक पीरियड में हम दफ्तर जाएं, काम करें और हम पेन का काम करें, लिखने का काम करें और वो काम भी उन्हें ना मिले, वो जॉब भी उन्हें ना मिले, तो फिर बेरोज़गारी की जो जहत है, जो हैयत है, वो तब्दील हो जाती है। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है और पाकिस्तान का वो हिस्सा जिसे हम जनूबी पंजाब कहते हैं या सराइकी खित्ता कहते हैं, यहाँ पर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर एहसास महरूमी है, पढ़े लिखे अफराद की कमी है। वैसे तो तालीम भी यहाँ पर कम है। अब आप ये देखिए, ये जो एजुकेशन है ये खुद एक सोशल एक्टिविटी है और जब हम इस सोशल एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारी जो डिग्रियां हैं जो कि वो म्यार नहीं पेश कर पा रही, जो क्वांटिटी के लिहाज से तो हम क्वांटिटेटिवली मार्क्स ले लेते हैं, हमारा तालिब इल्म नंबर ले लेता है क्वांटिटेटिवली, लेकिन क्वालिटेटिवली उसके पास वो स्किल नहीं होती, वो नॉलेज नहीं होता, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती जिसकी बना पर वो ये कह सके कि अगर ये जॉब मुझे मिल जाए और मैं इसका अहल साबित हो जाऊं और मैं उसे सही तरीके से परफॉर्म कर सकूंगा। तो इसलिए पाकिस्तान में एक तो नौकरियां बहुत कम हैं और अगर हैं भी सही तो फिर वहाँ पर जो माहिर लोग हैं, जो माहिर पढ़े लिखे हैं, जिनके पास कोई स्किल हो, वो नहीं मिलते। एक आम डिग्री वो हासिल कर लेते हैं, बीए डिग्री हासिल कर लेते हैं या एमए की डिग्री हासिल कर लेते हैं या ज़्यादा एमफिल कर लेते हैं। अब तो बीएस प्रोग्राम शुरू हो गए हैं और बीएस प्रोग्राम करने वालों की भी लाइन लगी हुई है। सेमेस्टर सिस्टम आ गया है। सेमेस्टर सिस्टम जो है ये अमेरिकन निज़ाम तालीम का पैदा करता है, क्योंकि दो किस्म के निज़ाम चल रहे हैं, एक ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, एक अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम। एक में बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है जहाँ पर ऐसे टाइप को अहमियत हासिल है, दूसरे में इतना लिखना नहीं पड़ता जिसमें एमसीक्यूज आते हैं, शॉर्ट आंसर आते हैं, मैचिंग आइटम्स आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। तो इसमें जो स्टूडेंट है वो स्टडी नहीं करता, अगर वो स्टडी करता भी है तो वो उस तरीके से स्टडी नहीं कर पाता कि वो अपने आप को इस काबिल बना ले कि वो उस जॉब के लिए अहल हो जाए। लिहाजा बेरोज़गारी जो है
وہ پھیلتی چلی جاتی ہے۔ بے روزگاری یہ نہیں کہ ہم ڈگریاں لے کر فارغ پھرتے رہیں، صرف یہی بے روزگاری نہیں ہے۔ ان امپلائمنٹ یہ ہے کسی بھی ملک کے جو افراد ہیں، جو افرادی قوت ہے، وہ افرادی قوت جو ہے وہ اس ملک میں کارآمد کردار ادا نہ کرے اور کسی معاشی ایکٹیویٹی میں حصہ نہ لے۔ جب پڑھے لکھے لوگ یا ہنرمند لوگ یا تربیت یافتہ لوگ کسی معاشی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیتے اور انہیں وہ مواقع نہیں ملتے، اپرچونٹی نہیں ملتی، تو وہ بے روزگاری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ افراد تو موجود ہوتے ہیں لیکن انہیں اپرچونٹیز نہیں ملتی، اور اس طرح جو ہے وہ امپلائمنٹ جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پاکستان بھی اس امپلائمنٹ کا شکار ہے، اور ہمارے ہاں ان امپلائمنٹ نوجوانوں میں، پڑھے لکھے لوگوں میں موجود ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ تعلیمی اداروں میں سینکڑوں اساتذہ کی سیٹیں خالی پڑی ہیں، سربراہان ادارہ جات کی سیٹیں خالی پڑی ہیں، لیکن گورنمنٹ کی پالیسی جو ہے اس کے تحت ان کی بھرتیاں نہیں ہو رہی۔ لہٰذا یہ میں مثال دے رہا ہوں، تو لہٰذا پڑھے لکھے جو گریجویٹ ہیں یا پی ایچ ڈی ہیں وہ جاب حاصل نہیں کر پاتے اور اپنی صلاحیتیں نہیں منوا سکتے، اور اپنے آپ کو اس معاشی ایکٹیویٹی میں یا اس لرننگ ایکٹیویٹی میں وہ یعنی کہ انوالو نہیں کر پاتے، اور انہیں ان کے خدمات کا صلہ نہیں مل پاتا، تو اس طرح بے روزگاری جو یہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دنیا گلوبل ولیج میں تبدیل ہو چکی ہے، بلکہ میں تو اسے ولیج بھی نہیں کہتا، دنیا جو ہے پام ولیج میں تبدیل ہو چکی ہے، کاٹیج ولیج بن چکی ہے، پام ولیج بن چکی ہے۔ ساری ٹیکنالوجی، ساری ڈیجیٹلائزیشن جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں پہ آ گئی ہے، ٹچنگ سسٹم پہ آ گئی ہے۔ اب تو ٹچ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اب تو بلکہ بولتے جاتے ہیں، اور ایسی ڈیجیٹلائزیشن ٹیکنالوجی آ گئی ہے جس سے آپ کے ورڈ جو ہیں وہ خود بخود وہ ریکارڈ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو سوشل سائنسز کے مضامین ہیں وہ بڑے کارآمد ہیں، اور سوشل سائنسز کے جو مضامین ہیں وہ بہت کارآمد ہیں، لیکن انہیں پاکستان میں اہمیت نہیں دی جاتی۔ اس کے مقابلے میں جو ہمارے ٹیکنیکل مضامین ہیں اس طرف ہمارے پاس وہ اپرچونٹیز نہیں ہے۔ اس سے اگلے مرحلے پہ جو ہمارے پاس سائنسی مضامین ہیں، ہمارے نوجوان اتنی استطاعت نہیں رکھتے، اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ ان سائنسی مضامین کو وہ پڑھ سکیں یا اس میں نمایاں کامیابی حاصل کر سکیں۔ تو پھر ہمیں ایک راستہ نظر آتا ہے، جو ان میں سے درمیان میں سے راستہ نکلتا ہے، وہ نیو ڈائمنشن ہے۔ جیسے تو پاکستان میں ملٹی ڈائمنشنل اپروچز پائی جاتی ہیں، ملٹی ڈائمنشنل سبجیکٹ پائے جاتے ہیں، اور ان میں ایک ڈائمنشن جو ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کی ہے، کہ اب دنیا جو ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف چل پڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پر آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اب ایک ٹرینڈ چینج ہوتا نظر آ رہا ہے، اور میں نے یہ آبزرو کیا ہے، ہمارا نوجوان جب کہ ڈیجیٹلائزیشن انٹروڈیوس ہو رہے ہیں اس میں ہمارا نوجوان جو ہے وہ دلچسپی رکھتا ہے۔ نہ صرف ہمارا نوجوان دلچسپی رکھتا ہے بلکہ ہماری جو پڑھی لکھی بچیاں ہیں وہ بھی ڈیجیٹلائزیشن کی طرف نظر آتی ہیں، مائل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اب بہت سی ورکشاپ ایسے ہوتی ہیں جہاں پر ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے، اور آن لائن ایجوکیشن کے ذریعے، آن لائن ٹریننگ کے ذریعے، آن لائن لرننگ کے ذریعے، ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے، یہ تمام چیزیں جو ہیں جتنی بھی یہ اپنا آن لائن ہیں یا سافٹ میں آ جاتی ہیں، یہ سب ڈیجیٹلائزیشن کا حصہ ہے۔ ڈیجیٹلائزیشن جو ہے یہ ایک نیا سیناریو ہے،
اس گلوبل ولیج میں، اس گلوبل کاٹیج میں ڈیجیٹلائزیشن جو ہے یہ روز بروز جو ہے اس کی اہمیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ نوجوان جو سماجی مضامین پڑھتے پڑھتے جو ایک اپنا مائنڈ سیٹ بنا چکے ہیں لیکن انہیں جاب نہیں ملتی، انہیں چاہیے کہ وہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف مائل ہو جائیں۔ میں آپ کو مثال دوں، مثلا یہ کمیونیکیشن ہے، پہلے لوگ ڈھول پیٹتے تھے اعلان کرنے کے لیے، اب ایسا نہیں ہوتا۔ اب اس ڈیجیٹلائزیشن میں جو ماڈرن موڈ ہیں، جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہیں، جو ماڈرن سکلز ہیں، ان کے ذریعے جو ہے وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں، سافٹ ویئر کے ذریعے اپنی بات آگے تک پہنچا رہے ہیں۔ اور یہ جو ڈیجیٹلائزیشن ہے اس کے جتنے بھی ڈائمینشنز ہیں، جتنی بھی جہتیں ہیں، جتنے بھی موڈز ہیں، ان سے نوجوان نسل کو متعارف کرانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ جب تک نوجوان نسل اس سے متعارف نہیں ہوگی وہ اس گلوبل ولیج میں نہیں چل پائیں گے اور پاکستان کی ترقی میں حصہ نہیں لے سکے گے۔ لہذا جدید ٹیکنالوجی جدید معیار کی حامل ہونی چاہیے، اور ٹیکنالوجی کی بدولت، جدید ٹیکنالوجی کی بدولت جو جدید معیار کی حامل ہو، اس کے ذریعے جو ہے ان نوجوانوں کو اس طرف مائل کیا جائے اور انہیں سکل سکھائی جائیں۔ مثلا پہلے جب کوئی پریزنٹیشن ہوتی تھی تو وائٹ بورڈ پہ لکھا جاتا تھا، یا اس سے ایڈوانس شکل آئی، ٹرانسپیرنسی بنائی جاتی تھی، وہ اوور ہیڈ پروجیکٹر پہ رکھی جاتی تھی، اب وہ اس سے ناظرین کو پیش کر، لیکن اب ملٹی میڈیا کے ذریعے جو ہے ایک نئی ڈیجیٹلائزیشن صورتحال سامنے آ گئی ہے۔ ملٹی میڈیا کے ذریعے جو ہے ہم اپنی پریزنٹیشن کو مکمل کرتے ہیں، اور بہت سی چیزیں اس طرح آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو آج کے سائنٹیفک دور میں اور بدلتے ہوئے زمانے میں، جبکہ زمانہ روز بروز بدلتا جا رہا ہے، اور اس میں جو ڈیجیٹلائزیشن ہے، چاہے وہ مائکرو لیول پہ ہے، چاہے وہ میکرو لیول پہ ہے، چاہے وہ سافٹ کی صورت میں ہے، چاہے وہ ملٹی میڈیا کی صورت میں ہے، چاہے وہ فلیش کی صورت میں ہے، چاہے وہ کسی بھی یعنی کہ ٹیکنالوجی کی شکل میں ہے، وہ ڈیجیٹلائزیشن جو ہے وہ ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر ہمارا آج کا نوجوان اپنی جہت تبدیل کر لے اور اپنے ان مضامین کو جو سب وہ پڑھ رہا ہے انہیں ڈیجیٹلائزیشن سے اٹیچ کر لے، ان کے ساتھ ان کا لنک کر لے، وہ ان سے کنیکٹڈ ہو جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامیابی جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور ہم سکسیس سٹوری کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آج ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، اور اس کے بغیر جو ہے وہ نہ معاشرتی ترقی ہے، نہ تعلیمی ترقی ہے، نہ معاشی ترقی ہے، نہ جمہوری ترقی ہے، نہ سائنس ترقی کر سکتی ہے، نہ زراعت ترقی کر سکتی ہے، نہ صنعت ترقی کر سکتی ہے، نہ میڈیا ترقی کر سکتا ہے۔ آج ڈیجیٹلائزیشن کو متعارف کرانے میں یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس نے بہت اہم رول پلے کیا ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے ہم ڈیجیٹلائزیشن کو ہم متعارف کرا پائے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ہم اسے اور متعارف کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور نوجوان وہ مضامین جن سے وہ استفادہ نہیں کر سکتے، جب وہ اس سے کنیکٹڈ ہو جائیں گے تو پھر وہ اس سے جو ہے استفادہ کر پائیں گے۔ دیکھیے ہماری زندگی میں ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے مقصد۔ مقصد تو شاید ہماری زندگی میں ایندھن کا کام کرتا ہے۔ ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں اور اس وقت کو کہاں پہ گزار رہے ہیں اس کا تعین اسی بات سے ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے مقصد کے قریب ہو رہے ہیں یا اس سے دور جا رہے ہیں۔ شیخ سعدی نے کہا تھا اپنی زندگی میں ایک مقصد کا تعین کرو اور اپنا سب کچھ اس پر لگا دو۔ آج ہم جتنے بڑے لوگ دیکھتے ہیں، جن کی کہانیاں ہم پڑھتے ہیں، جن کی مثالیں ہم دیتے ہیں، وہ ان کی زندگی میں آپ دیکھیں تو ایک ہی مقصد تھا۔ انہوں نے کسی ایک مقصد کا تعین کیا اور آج ہم اسی وجہ سے ان کو جانتے ہیں۔ اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا، انہوں نے کہا تھا عشق کے مضراب سے نغمہ تارے حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نعرے حیات۔ تو
کالج یا یونیورسٹی کا جو انتخاب ہے، اسٹوڈنٹ ایف ایس سی کر کے یونیورسٹی میں آتے ہیں یا جو بچے 9-10 کرتے ہیں انہوں نے آگے کالج میں جانا ہے، تو میرے خیال میں سب سے زیادہ ضروری چیز جو انتخاب میں ہے اس میں آپ نے سب سے پہلے تو فیکلٹیز چیک کرنی ہے کہ ان کی فیکلٹی سسٹم کیسا ہے، ان کا انفراسٹرکچر کیسا ہے کسی بھی یونیورسٹی کا یا کسی بھی کالج میں جو آپ ایڈمیشن لینے جا رہے ہیں اس کا. اور دوسری چیز انوائرمنٹ بہت میٹر کرتا ہے، اور کیونکہ جیسا انوائرمنٹ ہوگا ویسا بچے کی سوچ ڈیولپ ہوگی، اور جیسی سوچ ڈیولپ ہوگی ویسا ہی اس کا آؤٹ پٹ یا آؤٹ کم ہوگا. کیونکہ یونیورسٹی یا کالج جو ہے وہ ایز اے پروسیس کام کر رہا ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے اپنی لائف کے 4 سال گزارنے ہیں. اگر وہ آپ 4 سال اپنی لائف کے بہترین جگہ پہ گزاریں گے تو آپ کا رزلٹ بہترین ہوگا. اور اگر آپ نے ایسی جگہ پہ گزارے جہاں پہ آپ خود بھی سیٹسفائڈ نہیں ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو آنے والی ساری لائف ہے وہ اتنی مزیدار نہیں ہوگی، کیونکہ آپ ہمیشہ آپ کو ریگریٹ رہے گا کہ کاش میں کسی اچھی یونیورسٹی میں نے ایڈمیشن لیا ہوتا یا میں نے کسی اچھے کالج میں ایڈمیشن لیا ہوتا. تو یہ چیز آپ کو نیگیٹو میں لے کے جائے گی. اور دوسری چیز گورنمنٹ یونیورسٹیز یا پرائیویٹ یونیورسٹیز میں ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کون سا ڈسپلن چوز کرنے جا رہے ہیں. اگر تو وہ یونیورسٹی میں ہے ڈسپلن اور وہ بہترین ہے، چاہے وہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہو چاہے وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہو، تو آپ نے اپنے اس ڈسپلن کی طرف موو کرنا ہے، کیونکہ اگر وہ آپ کا پیشن ہے، اگین آپ نے پیشن کے ساتھ آنا ہے. جب آپ کا پیشن ہوگا کسی بھی ڈسپلن میں تو آپ کے لیے وہ یونیورسٹی کا انتخاب آسان ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ ایجوکیشن بچے نے خود کرنا ہوتا ہے، خود پڑھنا ہوتا ہے، تو انوائرمنٹ بہت میٹر کرتا ہے. اگین بات انوائرمنٹ پہ آ جاتی ہے کہ جتنا اچھا انوائرمنٹ ہوگا اتنی بہتر لرننگ زیادہ ہوگی.